ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا کبریائی تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود برحق، وہی داتا، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ انگنت درود و سلام و امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں، ہم نے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ اس عظیم واقعے کو ذکر کرتی ہے یہ آیت جسے تمام اسلامی دنیا اسراء و معراج کے نام سے جانتی ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، معراج کہتے ہیں آسمانوں پر یا اوپر کی طرف عروج کرنے یا اوپر کی طرف جانے کو اور آسمانوں کے سفر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی دفعہ خوابوں میں بھی آپ کو معراج کروائی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے واحد نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا سفر کروایا۔ تمام انبیاء میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دکھاتا ہے، یہ مقام کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے پاس بلا کے اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات تمام انبیاء کو جو بھیجے وہ سارے انبیاء کو بذریعہ وحی کے، بذریعہ جبرائیل امین کے بھیجے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سارے احکامات جو آئے وہ جبرائیل امین کے ذریعے آئے، جسے ہم وحی کہتے ہیں۔ وحی کی خیر مختلف صورتیں تھی، وہ موضوع ہمارا نہیں ہے، لیکن وحی جو ہے اللہ کے نبی کی طرف نازل ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح سے تمام انبیاء کی طرف جبرائیل امین ہی وہ ایک روح الامین و فرشتہ ہیں جو اللہ کے نبی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی طرف وحی لے کر آیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وہ امین ہے، امانت دار فرشتہ ہے جو کوئی غلطی اپنے سے نہیں کرتا، جو حکم رب العالمین کا ہوتا ہے وہی جو ہے وہ پورا کرتے ہیں ملائکہ۔ ملائکہ جو ہے وہ غلطی اور جو ہے یا جو ہے امانت داری کے خلاف خیانت داری کوئی نہیں کرتے، وہ امین ہے۔ اللہ نے خاص طور سے جبرائیل کا نام جبرائیل امین رکھا ہے، روح الامین رکھا ہے، اور وہ جو ہے وہی لے کر آتے رہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کہیں جانی تھی وہی اور کہیں آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ جو ہے ہاں نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو ہے اپنا پیغام ان تک پہنچائیں گے اور ایسے لوگوں کی حکمت کے ساتھ اصلاح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی
پاک ہے وہ ذات الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو کی اسرا کروائی، رات کا سفر کروایا. کہاں سے؟ من المسجد الحرام، یعنی مکہ سے بیت اللہ الحرام سے لے کر کہاں تک؟ مسجد الاقصی تک. اور پھر اللہ تعالیٰ یہی نہیں کہتے صرف مسجد الاقصی تک، بارکنا حولہ، اس کے اطراف میں بہت ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھی ہیں، وہ برکتیں بھی دکھائیں اور پھر لنریہ من آیاتنا، اور ہم نے انہیں خاص نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے پاس بلایا. وہاں سے معراج کا جو واقعہ ہے وہ یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اور اس کی تفصیل احادیث میں بھی آتی ہے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں ایک بار پھر دیکھا. پہلے کب دیکھا تھا؟ یاد ہے سب کو؟ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت میں اور اس دنیا کی تمام قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنے میں، اور ان لوگوں کے جو مشرکین مکہ کے جو ہے شرک اور ان لوگوں کے خرافات کو دیکھ کے پریشان رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے، اور اللہ کی یاد میں جا کے غار حرا میں مہینے بھر سے، 1.5 مہینے سے 2 مہینے سے پتہ نہیں کب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جا کے وہاں پر اکیلے تنہائی کو پسند کرنے لگ گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرنے کے لیے خاص طور سے جا کے بیٹھ جائے. ایسے وقت میں رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے غار میں سے کہ ایک بہت دور سے بہت بڑی سی پرندے جیسی چیز کوئی آ رہی ہے، جس کا ایک پر جو ہے مشرق کو گھیرا ہوا ہے، دوسرا پر مغرب کو گھیرا ہوا ہے. اتنے بڑے بڑے پر والی کوئی چیز آ رہی ہے، اور قریب آتے جاتی ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا سا جسامت اس کی کم ہوتی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ غار حرا کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جبرائیل امین، اور آخر میں ان کی جسامت بالکل ایک عام انسان جیسی جسامت ہو جاتی. لیکن وہ پر اور وہ جو اصلی کیفیت تھی پوری دیکھی جبرائیل امین نے، ان کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو پوری طرح سے دیکھا اصلی حالت میں، اور ایسے ہی انہوں نے دوبارہ دیکھا معراج کے روز. معراج کے روز اللہ تعالیٰ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہا، بالکل سدرۃ المنتہا جو ہے وہاں پر بالکل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں مقام ہے، جہاں پردہ حائل ہے، اس سے قریب میں ایک سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، بیری کا درخت. وہ درخت آخری انتہا ہے کسی کے بھی جانے کی. جبرائیل امین نے انہیں وہاں چھوڑ دیا، اور وہاں پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، حتیٰ کہ پر تک گنے ان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عندہا جنت المأوا، وہی ہے جنت المأوا، جنت جو ہے وہ وہی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور اس پر بعض چیزیں ایسے ایک دوسرے پر کور کر رہی تھی جو چیزیں کور کرنی تھی. تفصیل اس میں نہیں ہے، باقی احادیث میں آتی ہیں ما زاغ البصر وما طغى، یعنی آنکھیں چوندھیا جائیں، چمک جائیں، اس طرح سے خوبصورت وہ درخت ہو رہا تھا. اس پر اتنی زیادہ لائٹیں اور اتنی روشنی اور اتنی چمک تھی کہ وہ آنکھیں چوندھیا جائیں. اسی طرح سے لقد رأى من آیات الکبری، آیات ربہ الکبری، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفصیل آتی ہے کہ معراج کس طرح سے ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے مکہ میں، اکثر روایات کے مطابق اپنے پھوپھی زاد بہن کے گھر میں یا پھر مکہ میں اپنے کسی گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، اور چھت ان کی کھلی، نیند میں تھے، سو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور انبیاء کی جو نیند ہوتی ہے جو ہے آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا. اور
پوری چھت کھلی اور وہاں سے 3 فرشتے نازل۔ یہ جو روایت ہے اس کے اندر صرف 3 فرشتوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک دن پہلے ہوا واقعہ کہ یہ تینوں فرشتے آ کے اطراف میں کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت ہے۔ تو کہتے ہیں، تیسرا فرشتہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو لے کے چلو۔ وہ لے کے وہاں سے ان کو جاتے ہیں مسجد حرام بیت اللہ شریف کے پاس، زمزم کے کنویں کے پاس، اور وہاں پر جو واقعہ ہوا ایک دوسری حدیث میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آرام فرما رہے ہیں اور جبریل امین دوسرے فرشتوں کے ساتھ نازل ہونے کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر جاتے ہیں مسجد حرام بیت اللہ کے پاس، اور زمزم کے کنویں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیتے ہیں، اور لٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیرتے ہیں، یہاں سے شروع کر کے گلے تک پورا سینہ مبارک آپ کا کھول دیا جاتا ہے، اور اس میں سے آپ کے دل کو نکالا جاتا ہے۔ نکال کر ایک سونے کا بڑا تشت لایا جاتا ہے جس میں زمزم کا پانی بھرا ہوتا ہے۔ اس زمزم کے پانی میں اس آپ کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اور اللہ جبرائیل امین کے پاس ایک گلاس ہے جس کے اندر حکمت اور ایمان بھرا ہوا ہے۔ وہ حکمت اور ایمان یہ سینہ دھل دینے کے بعد اور یہ دل کو دھل دینے کے بعد شرح صدر ہو گیا، سینہ کھل گیا، دل صاف ہو گیا۔ اب وہ جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا گلاس ہے وہ اس کے اندر بھر دیا جاتا ہے، آپ کے سینے، آپ کے دل میں اور آپ کی رگوں میں پوری طرح سے ایمان اور حکمت کو بھر دیا جاتا ہے، اور پھر اس سینے کو جبرائیل امین بند کر دیتے ہیں۔ آج یہ بائی پاس سرجری کیا ہے؟ یہ وہاں سے لی گئی ہے، یہ دل نکالا جا رہا ہے اور پھر لگایا جا رہا ہے۔ اور یہ علم کہاں سے آیا؟ انگریزوں نے دریافت کیا؟ نہیں۔ غیروں نے دریافت کیا؟ نہیں۔ ہمارے اسلام نے رب العالمین نے اس کو سکھایا ہے، جبرائیل امین نے یہ عمل کیا ہے، اور کس کے ساتھ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال اپنے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یا دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس وقت میں جو ہے ان بچوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر ایسا ہی عمل ہوا، ان بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بھاگتے گئے اپنی اماں کے پاس، جا کے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ وہ جب تک بھاگ کر آئے واپس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحیح سلامت کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب کھول کے دیکھا تو یہاں پر سلائی کے نشان پڑے ہوئے۔ یہی واقعہ بچپن میں بھی ہوا تھا اور یہی واقعہ معراج والے دن بھی ہوا، اور وہ ایمان اور حکمت سے بھر دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا جبرائیل امین نے، پکڑنے کے بعد لیے اور آگے بڑھ گئے۔ آگے دیکھا کہ ایک بڑی سواری رکھی ہوئی ہے بیت اللہ کے پاس، وہ جو ہے براق، یعنی اتنی برق، اتنی تیز رفتار، جیسے برقی رفتار بھی اتنی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ تیز رفتار گھوڑا یا جو بھی اس کا جو ہے وہ جس طرح کا وہ پرندہ ہے یا جس طرح کی وہ سواری ہے وہ کھڑی ہوئی تھی، جسے براق کہا گیا ہے۔ اور اس سواری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کے لیے قریب لے گئے، وہ سواری بدکنے لگی، اور جبرائیل امین نے جا کے اس کے کان میں کچھ الفاظ کہا کہ یہ کائنات کے سب سے اعلیٰ معزز اور مکرم شخصیت تمہارے پاس بیٹھنے جا رہی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا وہ براق پسینہ پسینہ ہو گئی، خاموش تھم گئی پوری طرح سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین دونوں ساتھ بیٹھے۔ راستے میں بہت واقعے ہوئے، اتنی لمبی تفصیل ہے کہ گھنٹوں چاہیے، بہت سارے واقعے ہوئے۔ اس کے بعد پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے پاس۔ مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین نے براق کو ایک کھوٹی سے باندھ دیا، اور پھر ہاتھ تھاما
اور لے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی ارواح کو، یہ تمام انبیاء کو جمع کر دیا گیا ہے اس مسجد اقصی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ہاتھ تھامتے ہوئے جبرائیل امین آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین آگے بڑھتے ہیں اور آگے جا کر سب سے آگے امامت کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرواتے ہیں، اور سب کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ وہاں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ آپ پہلے آسمان پر گئے، وہاں دروازہ کھلوایا گیا، پھر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب سے ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد پہنچ گئے، یہی جو آیت ابھی آپ کے سامنے پہنچی یہ ہے سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکالمے۔ کیا مکالمے ہوئے؟ اللہ سے ملاقات کرو گے تو کیا کہو گے؟ السلام علیکم، کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ملاقات میں جو کلمات کہے تھے وہ آپ روزانہ دن میں کئی دفعہ کہتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، تو اتنے کلمات اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام آداب، احترام اور ہر پاکیزہ چیز اور ہر نماز اور ہر عبادت یا اللہ صرف اللہ تیرے ہی لیے ہے، تیرے لیے سزاوار ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری سلامتی اور ہماری رحمتیں اور ہماری برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پر رحمت اور سلام بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہاں نہیں بھولے، فوراً کہا السلام علینا، صرف مجھ پر نہیں یا اللہ، السلام علینا، علینا میں میرے یہ سارے فرشتے، یہ جو سب لوگ ہیں یہاں پر، وہ سب پر، ہم پر بھی اور ہمارے تمام فرشتوں پر بھی۔ اس کے بعد میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، قیامت تک آنے والے سارے نیک بندوں کے اوپر یا اللہ تیری سلامتی اور تیری رحمت اور تیری برکتیں ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر تمام فرشتوں نے ایک ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے فرشتوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں یا اللہ تو ہی جو ہے ہمارا معبود اور معبود برحق اور ہمارا الہ ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت کرنے والے نہیں، تیرا کوئی شریک اور تیرا کوئی ساجی نہیں، اور ہم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں یا رب العالمین۔ تو یہ جو مکالمے ہیں یہ مکالمے وہاں کے ہیں جسے التحیات میں روزانہ یاد کروایا جا رہا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میں یہ جو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، یہ بھی وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی، اور اللہ نے اس کو قرآن بنا کر نازل کیا۔ اے اللہ تو ہماری غلطیوں اور ہماری بھول چوک اگر ہم سے ہو جائے تو تو ہمیں معاف کر دے۔ وہ جو دعائیں اللہ کے نبی نے وہاں کی، ربنا لا طاقت لنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، جو بھی ہماری طاقت نہیں اس سے زیادہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا، وغیرہ وغیرہ جتنی دعائیں ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ ساری دعا جو ہے وہ وہاں کی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اللہ نے وحی بنا کر، قرآن بنا کر سورہ بقرہ میں نازل فرمایا، اور یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایسی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی رات سونے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھ کر سو گیا وہ صبح تک سلامت رہے گا، اور اگر انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ جو رات پڑھ لے تو اس کے لیے دن تک کافی، اور دن میں پڑھ لے تو اس کے لیے رات تک کافی۔ یہ آیتیں ہیں جسے ہمیں پڑھنا چاہیے روز سونے سے پہلے۔ آخری دو آیتیں معمولی سی ہیں، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی ابتدائی دو آیتیں، یہ ساری آیتوں کی فضیلت آئی ہے۔ سورہ بقرہ کی بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت۔ یہ آسمان جیسے ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے، ایسے بقرہ جو ہے یہ پوری تمام چیزوں کی سب سے بڑی اعلیٰ چوٹی، سب سے اوپر اس کا مقام ہے، سب سے اونچا سورہ بقرہ کا مقام ہے، اور یہی وہ سورہ ہے جس کے اندر تمام اسلامی احکامات موجود ہیں۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام لرزا گئے، اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں نازل ہوتی اور پڑھتے، پیچھے لوگ گھبراتے،
اور سب لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا، جب بھی سورہ بقرہ پڑھتے اور سنتے سب لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب شاید ہمارا چھٹکارا بہت ہی مشکل ہے، اگر ہم اتنے سارے احکامات ہو گئے، اگر ہمارا عمل صحیح طرح سے نہیں ہو پائے گا تو ہم پکڑے جائیں گے اس طرح سے۔ اور آخر میں پکڑے جانے سے بچنے کی دعا، ساری چیزوں کے بعد میں آخر میں دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ ساری دعا موجود ہے، ترجمہ آپ کر دیجیے۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص جو مقام ہے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ پورے جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح کا ہوا تھا، جسم کا نہیں ہوا تھا، یہ بات غلط ہے۔ عبد کا جو ذکر آتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جسم اور روح کو ملا کر عبد بنتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، بہت سارے واقعے دیکھے جسے کافی تفصیل، چونکہ گرمی کا موسم ہے اور وقت اتنا نہیں ہے، باہر ہمارے نمازی مصلی ہوتے ہیں، صرف ضروری واقعہ ہم آپ سے ذکر کر کے جو ہے اس بات کو ختم کریں گے تاکہ جو ہے مصلیوں کا ہمارے اعتراض نہ ہو۔ اہم چیز جو تھی اس کے اندر وہ غور کرنے والی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بلایا، کیوں جنت دکھائی، کیوں جہنم دکھائی۔ جنت کے کئی واقعات، جہنم کے کئی واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، کہیں بھی معراج کے واقعے کو آپ پڑھ لیجیے کسی بھی کتاب میں، یا پھر جو ہے اسی اسراء کی بڑی تفسیر ابن کثیر میں یا کسی اور میں دیکھ لیجیے گا، یا پھر جو ہے آپ کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مل جائے گا۔ تو یہ واقعات یا پھر بیٹھ جائیں کبھی کسی دن انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات نازل کر دیے زمین پر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی امت پر، اور پوچھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے تھے، کیا تحفہ آپ کو ملا؟ بھائی ہمارا مالک، ہمارا خالق، اس کے پاس جائیں اور خالی ہاتھ لوٹے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تحفہ آپ کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، مجھے اور میری امت کو۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اپنی امت پر اس کا تجربہ کر چکا ہوں، میری گزارش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ سے اس کی تخفیف کروائیں، کمی کرائیں اس کے اندر، اور جا کے اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ اس پہ کم کر دے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی امت شاید 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام پر قربان جائے، ان کی یہ مہربانی تھی اس امت پر کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے واپس، جا کے وہاں کہا یا اللہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اس میں کچھ تخفیف کر دی۔ پھر انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کیا، پھر واپس آئے، پھر بھیجا، پھر واپس آئے، پھر بھیجا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں رکھ دی۔ اور اللہ نے کہا کہ اللہ کا فرمان نہیں بدلتا، اللہ کا حکم، اللہ کا قول نہیں بدلتا۔ تمہاری امت کو ہم نے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، لیکن انہیں ثواب وہی 50 نمازوں کا ملے گا اگر وہ 5 نمازیں پڑھتے رہیں۔ دیکھیے اللہ کی مہربانی دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی دیکھیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی دیکھیے۔ یہ ساری مہربانیوں کو جمع کر کے یہ ہماری 50 نمازوں میں تخفیف ہو کے 5 ہو گئی، جو آج یہ امت مسلمہ اس کو بھی مشکل سمجھتی ہے، جو ہے اس کے اوپر گراں گزرتی ہے یہ نماز۔ یہ 5 وقت کی نماز بھی ہم سے پوری طرح سے نہیں ہو پائی، جبکہ یہ اصل تحفہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات زمین پر بھیجے، لیکن نماز ایک ایسا خاص تحفہ تھا، ایک خاص ایسی عبادت تھی، اللہ کے پاس اتنا بڑا مقام تھا نماز کا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کا واسطہ بھی قبول نہیں کیا۔
ڈائریکٹ ہر آپ ایک مثال، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن مثال سمجھنے کے لیے عام طور پر اگر کوئی بڑا آفیسر ہے، وہ کسی کو اگر کچھ بولنا ہوتا ہے، جو چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتا ہے، لے جاؤ بھائی یہ فائل پکڑا دو، ان کو بول دو اس پر عمل کرو، یہ کام کرا دو، ان کو یہ بات بول دو. لیکن کوئی خاص بات ہوتی ہے ان کو میرے بات کہی دو. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے میسج نہیں بھیجا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور یہ تحفہ دینے سے پہلے جنت دکھائی، جہنم دکھائی. اس کے اندر ایک واقعہ یہ ہے کہ جہنم جو دکھائی گئی اس کے اندر ایک جلاد ایک بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے اور ایک شخص کے سینے سر پہ جو ہے بار بار دے مارتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کر نیچے چلا جاتا ہے. یہ جلاد جا کے پتھر اٹھا کے لانے تک وہ سر جو چکنا چور ہو گیا تھا دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، وہ چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر جو ہے لڑک کے جاتا ہے، پھر وہ اٹھا کر لاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا شخص ہے جس کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، اتنا بڑا سخت عذاب دیا جا رہا ہے کہ بار بار سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے. کہا اللہ کے جبرائیل امین نے یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو نماز کے وقت اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے. جب نمازوں کا وقت آتا یا سوتا پڑا رہتا یا سستی کی وجہ سے نہیں جاتا نماز کے لیے، ایسے شخص کے لیے سزا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ آج سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں. کوئی بھی وقت کی نماز جماعت کے علاوہ نہ چھوٹے، جماعت سے پڑھنے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ایک دفعہ جماعت سے نماز چھوٹ جاتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان ہو جاتے تھے کہ جو ہے دوسرے دن شیطان خود آ کے اٹھا دیتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ثواب نہ دے دے، جتنا ثواب ہے اتنا ہی ملے. ایک دن سلا دیا شیطان نے، اگلے دن واپس آ کے اٹھا دیا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی. ایک دن صرف چھوٹی نہیں نماز، صرف تکبیر اولیٰ چھوٹی، دیر سے پہنچے نماز میں تو اتنے پریشان ہوئے، دن بھر اپنے آپ پر ملامت کرتے رہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے، تو اللہ نے ان کو اس نماز کا کئی گنا زیادہ ثواب دے دیا. اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا فرما دے اور ہمیں نمازوں کی اہمیت عطا فرما دے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک تحفہ اس امت پر، وہ تحفہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت پر میرا سلام پہنچائیں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے سلام پہنچایا. آپ سب پر سلامتی ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر سلامتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام بھیجا انہوں نے اور کہا ان سے کہنا اس جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے اور اس زمین کی زراعت اور اس کی کھیتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھتے رہنا، یہ اگر کلمہ تیسرا کلمہ یاد ہو جائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو جتنی بڑی کھیتی، جتنا بڑا باغ، جتنی بڑی جنت چاہیے وہاں پر وہ اتنے زیادہ دفعہ پڑھے. دن میں 100، دن میں 1000، دن میں لاکھ ہو جائے تو اتنے زیادہ بڑے بڑے باغات وہاں ہوں گے. ایک ایک بار سبحان اللہ، ایک ایک بار الحمدللہ، ایک ایک بار اللہ اکبر، ایک ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھو گے، ایک ایک پودا تمہارا اگ جائے گا، ایک ایک پودا تمہارا اگ جائے گا. جنت کسے نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان سارے باتوں کو یاد رکھنے والے ہم بن جائیں اور ہم نماز کے پابند ہو جائیں. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والوں کو اور پھر تمام ان کے متعلقین اور تمام سننے اور جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنا دے. ایک غیر مسلمہ کہتی ہے اگر یہ مسلمان جو آج جمعے میں جمع ہوتے ہیں ایسے اگر ہر نماز پہ جمع ہونے لگ جائیں تو یہ مسلمان ساری دنیا پر غالب آ جائیں گے. غیر مسلم عورت کہہ رہی ہے مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے. آج ہماری نمازوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہم دبے ہوئے ہیں، ہم مار کھا رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نماز کے پابند نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، پھر اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اور جو شخص نماز سے نکل جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے ختم ہو جائے گا. نماز جو ہے جیسے نماز ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری میں لے لیں گے، اللہ کی ضمانت میں ہم ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی اور پرہیزگار بنائے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلنے والا مواحد اور متبع سنت بنا دے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی. اللهم اغفر للمؤمنین
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.